نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. موضوع جو محترم سید عامر نجیب صاحب حفظہ اللہ اور دیگر ساتھیوں کی طرف سے میرے لیے منتخب کیا گیا ہے، عنوان اطاعت رسول بہتر ہے یا تقلید؟ اتباع رسول بہتر ہے یا تقلید؟ اب ہم تو یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو بھی ہیں وہ تقلیدی ہیں، مقلد ہیں، حالانکہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تقلید کا معنی کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ کئیوں سے پوچھا ہے آپ مقلد ہیں تو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، مقلد کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اہل علم حضرات تو جانتے ہیں بخوبی، حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب خانانی حفظہ اللہ ورعاہ وکثر اللہ امثالہ، انہوں نے آپ کے سامنے وضاحت بھی فرمائی۔ میں وہ بزرگ عالم دین ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرا تجربہ، میرا علم ان سے کم، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں گا بڑی آسان سے انداز میں، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ تقلید کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اتباع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تقلید کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ویسے تو اصول فقہ کی کتابوں میں، جیسے حضرت حسامی کے حوالے سے بیان فرمایا، لغت کی کتابوں میں، کئی ایک کتابوں میں اس کے معنی مذکور بیان ہوئے ہیں۔ القاموس الوحید کے نام سے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ادب، شعبہ ادب کے ڈائریکٹر بھی اور استاذ ادب، القاموس الوحید کے نام سے انہوں نے لغت لکھی ہے۔ قلدہ یقلد تقلید کے مادہ میں تقلید کا معنی مقلد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بے سمجھے بوجھے کسی کی پیروی کرنا، بے سمجھے بوجھے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ ہے القاموس الوحید کی، اگر کوئی دیکھنا چاہے گا تو میں اس ایپ سے بھی نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ یعنی بغیر سمجھے بوجھے، بات کو سمجھے بغیر، دلیل کو جانے بغیر پیروی کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر تقلید کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کے تعریف و توصیف پر، جن کے علم و فضل پر، جن کے کمالات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ تصانیف موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں ان کی سوانح حیات پر۔ میری مراد جن کو دیوبندی حضرات حکیم الامت مجدد الملت قرار دیتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے ملفوظات 30-32 جلدوں پر مشتمل ہیں، 30-32 جلدوں پر۔ میرے ذاتی کتب خانے میں بھی ہے، مختصر سی لائبریری ہے میرے پاس، ان میں بھی ہے، میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں وہ موجود ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو اس کا اسکین ہی دکھا سکوں گا، کتابیں تو میں ساتھ نہیں لایا، ویسے کون سا مناظرہ ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہی تو ہے، آپس میں سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضرت نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات، یعنی ملفوظ کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ انہوں نے ادا کیے، ادا کیا ہوا لفظ ملفوظ ہوتا ہے، ملفوظات ادا کیے ہوئے الفاظ، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ حضرت کچھ فرماتے تھے، مجلس میں ان کے اہل علم شاگرد ہوا کرتے تھے، حضرت کی باتیں نوٹ فرمایا کرتے تھے، پھر حضرت کی تصدیق کے ساتھ وہ شائع بھی ہوتی تھیں۔ حضرت تھانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں تو جلد نمبر ہے اس کا 2 یا 3، اور اس کا ملفوظ نمبر میں آپ کو البتہ بتا دیتا ہوں۔ ملفوظ نمبر ہے 228 اور صفحہ نمبر ہے 153۔ اب وہ کافی لمبا ملفوظ ہے، جو ہمارے کام کی بات ہے۔ اتباع اور تقلید کی حضرت نے بات کی تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے، تقلید کی حقیقت کیا ہے؟
اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اب حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ کسی عام بندے کا جواب نہیں ہے، ایک ایسے شخص کا جواب ہے جس کو ماننے والے انہیں حکیم الامت مجدد الملت قرار دیتے ہیں. گلی محلے کے چھوکروں کی بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کی کیا حیثیت، مطلب علمی حیثیت تو نہیں ہے نا، ویسے اللہ کے یہاں بڑا مقام ہو سکتا ہے لیکن علمی حیثیت میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمہ بزرگ ہیں، علمی لحاظ سے حکیم الامت بھی ہیں، مجدد الملہ بھی ہیں، اور جناب والا اس کے علاوہ پھر وہ پیر بغاں بھی ہیں، مطلب پیری مریدی بھی کرتے ہیں، ان کے کئی خلفاء کے خلفاء اور مریدوں کی کثرت. حضرت نے جواب جو دیا کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کی حقیقت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل. کس کا قول ماننا؟ امتی کا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت ختم فرمائی، تاج ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا. آپ کے بعد جو بھی آپ کی زندگی میں جو بھی لوگ موجود تھے اور آپ کے بعد جو بھی لوگ دنیا میں، وہ سب کے سب امتی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، افضل الناس کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن وہ کیا ہیں؟ امتی. جب ابو بکر امتی ہیں تو پھر کسی کو بھی امتی ہونے سے مفر نہیں، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی کا قول ماننا، یعنی فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل. کیا فرمایا؟ بلا دلیل، یعنی بغیر دلیل کے ماننا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھنے کی بات ہے اصل میں. میں بولتا چلا جاؤں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے علماء تو سب سمجھتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اہل علم پر. عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے پوری تقریر جو ہے وہ گھنٹے بھر کی تقلید پر ہوئی اور پھر پوچھ رہے تھے پتہ نہیں کیا لید کیے جا رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا ہوتی کیا ہے لید. اب لید تو بڑی بری چیز ہے، اردو جاننے والے اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں. تو بھائی لید نہیں، تقلید پر بات چل رہی ہے، تو تقلید کو سمجھیں کہ امتی کا قول ماننا. نہیں، میں لید نہیں کہہ رہا، تقلید ہی کہہ رہا ہوں. جو لفظ ہے وہی بولیں. ہمیں لفظوں کا بگاڑنا، ناموں کا بگاڑنا یہ سکھلایا ہی نہیں گیا ہے. آل الحدیث مدارس میں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، جس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، وہ ہے اخلاق. یہ تنابز بالالقاب، ناموں کا بگاڑنا، ناموں کا بدلنا، برے القاب رکھنا، یہ اہل الحدیث کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میں اہل حدیث طالب علم ہوں اور میں یہ جانتا ہی نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ دے دے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیا. تو بالکل سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امتی کا قول ماننا بلا دلیل. آگے سے پھر عرض کیا کسی نے، یعنی پوچھنے والے نے عرض کیا کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. اللہ اور رسول کا قول ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ تقلید کی تعریف آپ خواہ اصول فقہ حنفی کی کتب میں دیکھیں یا شواف مالکی اور حنابلہ کی کتابوں میں دیکھیں، سب نے تقلید کی لغت کی کتابیں کیوں نہ دیکھ لیں، تقلید کے اندر بغیر دلیل، بلا دلیل، بغیر حجت یہ ضرور شامل ہوگا. لفظ تقلید کے اندر، لفظ تقلید کی اصل وضع عربی زبان میں ہر لفظ وضع کیا گیا، رکھا گیا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. تو تقلید کہتے ہی ایسی اتباع کو ہیں، ایسی پیروی کو ہیں، ایسے بات ماننے کو کہتے ہیں جس کی دلیل نہ ہو اور قول امتی کا ہو. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اللہ اور رسول کی بات ماننا، اللہ رسول سے تو ہم دلیل نہیں مانگتے نا. اللہ کی بات آ جائے تو کوئی کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی بات آ گئی، بات ختم، دلیل نہیں مانگتے. تو جب دلیل نہیں مانگتے، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو پھر کوئی بھی مومن آدمی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اسے مانتا ہے کیونکہ اللہ اور رسول کی بات دلیل ہے.
ایمان والوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل ہے، وہاں دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے کہنے کا مقصد، جب ہم یہ بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے اور اتباع دلیل کی ہوتی ہے۔ تو اب تک جو آپ نے سنا اس کے مطابق میں اہل علم سے سوال نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ میں سے اگر کوئی سمجھا ہے تو مجھے بتائیں کہ اب تک جو ہم نے بات کی تقلید کی اور اتباع کی، اس حساب سے تقلید تو کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کی بات ماننا، تو کیا اتباع کے معنی یہ ہے کہ دلیل سے بات ماننا؟ یہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا بولیں گے تو قرآن مجید میں آیت ہے جس میں لفظ ہیں، الفاظ ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے فخلف من بعدہم خلف، اس آیت میں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے پیروی کی کس چیز کی؟ شہوتوں کی۔ شہوت کا لفظ، شہوات جمع ہے شہوت کی، عموماً جو ہے وہ بری چیز میں پیروی، یعنی بری چیز، بری خواہشات کو کہا جاتا ہے، اچھی خواہشات کے لیے عموماً استعمال نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے بعض اوقات، جیسے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے، چاہت کو کہتے ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو عموماً جو میں استعمال بتا رہا ہوں تو شہوات کی پیروی کی۔ اب شہوات کی پیروی اگر آپ کہیں گے اتباع کے معنی دلیل کی ہے، اتباع کے معنی دلیل کے ساتھ بات ماننا ہے، تو وہ کہیں گے پھر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کا کیا معنی ہوا؟ پھر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کا کیا معنی ہوا؟ یا لا تتبعوا خطوات الشیطان قرآن میں ہے۔ لوگوں نے یہ سوال پوچھے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ رکھی تو یہ بات انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ سے پوچھ لوں گا کہ جناب آپ بتائیے کہ جو آپ نے سنا اس کے مطابق اتباع رسول بہتر ہے یا تقلید بہتر ہے؟ مختصر سی بات ہے۔ تو دیکھیں کہ شہوات کی پیروی کی یا شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم، یہ شیطان کی پیروی مت کرو، تو مطلب دلیل کے ساتھ کرو، بغیر دلیل کے نہ کرو، پھر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اتباع کے معنی صرف پیروی ہیں، دلیل کے ساتھ نہیں۔ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ صرف پیروی کے ہیں، بس پیروی کرنا، کسی کے راستے پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ کہاں تو یہ کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، لیکن جب تم میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ کون محبت فرمائے گا؟ اللہ، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ کب؟ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ تو تقلید کے معنی ہوتے ہیں بغیر دلیل کے امتی کی بات ماننا۔ امتی یہ تقلید کی تعریف میں شامل ہے، اور یہ تعریف ہم نے نہیں کی، تو جتنے ائمہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں تقلید کے لیے، لوگوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، آپس میں یہ طے کیا ہے۔ کچھ ایک وقت کے بعد مولانا تھانوی صاحب نے امداد الفتاویٰ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑا طویل فتویٰ نقل کیا ہے، کافی، اس میں یہی خلاصہ یہی ہے اس کا کہ لوگوں نے اپنے لیے کچھ ائمہ منتخب کیے، وہاں بھی یہ بات لکھی ہے، وہاں بھی یہ بات لکھ رکھی ہے کہ بہت سے اہل حدیث اس مصلحت، اس مشاورت پر مصلحت کے مخالف تھے، وہاں بھی لکھا ہے۔ جب چار امام یہ بنا رہے تھے تو اس وقت بھی لکھا ہوا ہے، امداد الفتاویٰ کی جلد 5 میں یہ فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ چار ائمہ پر متفق ہو گئے، اکثر لوگ متفق ہو گئے کہ بھئی کس کی پیروی کرنی ہے، ہم ان کی کریں گے، ہم ان کی کریں گے، ہم ان کی کریں گے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو امام حنیفہ سے مکمل اتفاق نہیں تھا، کچھ جو ہے وہ ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح سے ان سے اتفاق نہیں ہوا، کسی کو امام شافعی رحمہ اللہ سے پوری طرح اتفاق نہیں ہوا، تو یہ چار امام اس طرح بن گئے، اور یہ 4 صدی کی بعد مئات رابعہ کے لکھا ہوا ہے، مئات رابعہ یعنی 4th سینچری کے بعد، 4 صدی کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت بھی بہت، یعنی کچھ اہل حدیث بہت سے یا کچھ اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ یہ چاہیں گے، جو ہمارے دوست ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں ان کو اسکین بھیج دوں گا، اس جگہ اسکین بھی لگا دیجیے گا فتاویٰ امدادیہ کا، تاکہ آئندہ میں یہ دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات آئے کہ ہاں جی دیکھیں یہ تھانوی صاحب نے جو بیان ہمارے جو مسجد میں آئے تھے ایک طالب علم بیان کرنے، تو انہوں نے جو حوالہ دیا تھا وہ موجود ہے۔ تو دیکھیے گا، لکھتے ہیں کہ آل الحدیث اس مصلحت، اس مشورت پر مصلحت کے مخالف رہے، مطلب اہل حدیث تھے، اہل حدیث تھے، اس وقت اہل حدیث تھے۔ یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا
کیا ہوا ہے 1857 انگریز کی پیداوار یہ پروپیگنڈا بڑے زوروں پر انہوں نے کیا ہوا ہے، تو ان کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کا معلوم نہیں ہے۔ اکثر ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی۔ ایک حضرت تھانوی صاحب نہیں، ان کے علاوہ یہ جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب، ان کے فتاویٰ کی کتاب احسن الفتاویٰ دیکھ لیں آپ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب جو مفسر قرآن، جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی، اور شیراں گیٹ لاہور پر درس تفسیر ان کا بڑا معروف، اور وہ پیر بھی تھے اپنے وقت پہ، شیخ طریقت تھے، پیر طریقت تھے، لوگ ان کے خلیفہ اور ان کے خلیفوں کے خلیفہ بڑے بڑے ان کے مرید بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور کئی مشائخ نے لکھا کہ اہل حدیث ہمیشہ سے تھے اس فکر کے لوگ کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی پیروی کریں گے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اسی کی پیروی کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو 4 امام ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس کی تقلید کا حکم دیا؟ اللہ نے کوئی ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ 4 ائمہ ہیں ان کی تقلید کرنا؟ تقلید پر جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اکثر میں یہ بات موجود ہے، زیادہ آسان کتاب پڑھنا چاہیں تقلید کے حوالے سے تو وہ شخصیت جن کو ان کے ہاں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعد کے اہل علم نے تقلید کو لوگوں پر واجب کیا کیونکہ ان میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان میں کیا نہیں تھی؟ بولیں کیا نہیں تھی؟ اجتہاد کی صلاحیت۔ تو مطلب جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو وہ کون ہوگا؟ ان کی اصطلاح کے مطابق حضرت مولانا خانانی صاحب بھی تشریف فرمائے، دیگر اہل علم بھی، یقیناً مقلد ہوگا۔ ان کے یہاں 2 ہی طبقات ہیں، یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اجتہاد کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، تو پھر باقی کون رہتا ہے؟ مقلد۔ مقلدین کا اپنا فیصلہ ہے کہ ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے، وہ بھی 400 سال بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 400 سال بعد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے، بعد میعت رابعہ کے، ان کے الفاظ اتنے مجھے یاد ہیں، بعد میعت رابعہ کے، 4تھی صدی کے بعد، 4تھ سینچری کے بعد، 4تھی صدی کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 400 سال بعد مقلدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے، جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ ان کا فیصلہ، مقلدین کا فیصلہ لے کر مقلدین نے خود پر تقلید واجب کر دی، اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کی ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، یہ مسلم الثبوت ہو، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان کے اندر یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی کسی انسان کی تقلید کو واجب نہیں کیا ہے۔ بالکل واضح طور پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو یہ مقلدین نے واجب کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس نے واجب کی؟ توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی، مجھے تو ایسا مزہ نہیں آتا جی۔ پھر سے پوچھتا ہوں، توجہ رکھیں، اہل علم آتے جاتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، انتظامیہ والے اپنا کام کرتے رہیں گے، تو آپ کی اگر توجہ، میں اصل میں پڑھاتا رہتا ہوں نا، تو پھر مدرس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بڑا، طلبہ کی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہاں پہ تو پھر ہم کہتے ہیں توجہ تو مولوی صاحب کیا کر رہے ہو، ٹانٹ ٹپٹ بھی ہو جاتی ہے، اب عادت ایسی بن گئی ہے، توجہ نہیں دیتے تو پھر مجھ سے بات نہیں ہوتی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے، میں دیکھوں گا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، ایسے ہی میں بولتا چلا جاؤں تو اللہ کا شکر ہے بولنا آتا ہے مجھے، لیکن آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس نے فرض کیا؟ اور ائمہ یعنی اماموں کی تقلید کو کس نے فرض کیا؟ مقلدین نے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے، اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور ومن احسن من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام، بہترین کلام اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا فیصلہ بہتر ہے یا مقلدین کا فیصلہ بہتر ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، بعثت کا اعلان فرمایا، وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کے مخاطبین میں مشرک بھی تھے،
یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے. مشرک تو بس یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں. جیسے ہمارے یہاں بہت سے سید ہوتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہوتا، آل رسول ہیں. وہ بھی آل رسول تھے، آل ابراہیم، آل اسماعیل تھے، تو انہی کی نسل سے بہت سے لوگ تھے، قریش قبیلہ، انہی کا خاندان. تو پھر لیکن جو یہودی ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جو نصارہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے رہے، وہ آپ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں اور اللہ کے ہاں کامیاب تھے یا ناکام تھے؟ ناکام تھے. کس کی پیروی کر رہے تھے؟ نبی ہیں کہ نہیں؟ ان پر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں؟ معجزات ہیں یا نہیں؟ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. نبی بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اور ان پر کتاب بھی نازل ہوئی، وحی کا سلسلہ بھی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس نے ان کی پیروی کی اس کو اللہ نے بھی ناکام و نامراد قرار دیا، اور آج امت مسلمہ بھی ان کو ناکام و نامراد قرار دیتی ہے. تو سوچئے یہی معاملہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جن کی تو پیدائش سے ہی معجزے شروع ہو جاتے ہیں. ارے بچپن سے ماں کی گود میں ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا کی. جو ان کی پیروی کرنے والا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، وہ ناکام و نامراد ہوا. تو سوچئے جو آپ کے مقابلے میں امتی کی پیروی کرے تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے، اتباع بہتر ہے یا اطاعت رسول؟ ایک آخری چیز توجہ فرمائیے گا ذرا، آخری پوائنٹ بتاؤں گا چونکہ مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے اور آدھے گھنٹے میں ابھی 5-7 منٹ رہتے ہیں بس. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں کہ رسول کی پیروی کرو؟ بہت سی آیتیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جیسے صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے جنت میں جانے سے. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے میری انکار کیا. فقط ابا، اس نے انکار کیا کس چیز سے؟ جنت میں جانے سے انکار کیا. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے. جبکہ آپ ائمہ کرام کو دیکھیں گے تو انہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ائمہ کرام اپنی تقلید سے منع کرتے تھے. ائمہ کرام لوگوں کو اپنی تقلید سے منع فرمایا کرتے تھے. ائمہ کرام لوگوں کو اپنی تقلید سے منع فرمایا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، 2 جلدوں میں قدیمی کتب خانے سے چھپی ہوئی ہے. جلد 1 صفحہ 155 وہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا سبھی احترام کرتے ہیں، اہل الحدیث بھی احترام کرتے ہیں، بریلوی حضرات بھی ان کا احترام کرتے ہیں، دیوبندی حضرات تو کہتے ہیں کہ ہے ہی وہ حنفی تھے، مقلد تھے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، لیکن حنفی تو وہ برل تھے، یہ تو ہے، حنفی تو وہ تھے. تو وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءَ، یہ جو فقہا تھے، كُلُّهُمْ قَدْ نَهُوا عَنْ تَقْلِيدِهِمْ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِمْ فَقَدْ خَالَفَهُمْ مَنْ كَلَّدَهُمْ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقہا تھے سارے کے سارے، کلہم، سب کے سب، فإن هؤلاء الفقهاء كلهم، یہ سارے کے سارے فقہا، قد نہوا، انہوں نے منع کیا کس چیز سے؟ اپنی تقلید سے اور غیر کی تقلید سے منع فرمایا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بس جس کسی نے ان کی تقلید و پیروی کی انہوں نے ان فقہا کی مخالفت کی. کیا کی؟ مخالفت. کیا کی؟ مخالفت فقہا کی. آگے سنیے مزید. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا عبد الحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عمدۃ الرعایہ، مقدمہ، اس میں مقدمے میں وہ فرماتے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ لا يحل لأحد يأخذ بقولي ما لم يعلم من أين قلته ونهى إلى التقليد وندب إلى معرفة الدليل.
فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میری یعنی مجھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جانے بغیر وہ میری تقلید کرے. امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا, سارے فقہاء نے منع فرمایا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے منع فرمایا. یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 79 پہ نقل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی نقل کیا کہ ما من احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا کلام لیا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے امام شافعی کا فرمان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ براہ راست شاگرد تھے مزنی, امام مزنی. انہوں نے فقہ الشافعی پر ایک کتاب لکھی ہے المختصر کے نام سے. مختصر المزنی بڑی معروف ہے. مختصر المزنی, مزنی کی امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ڈائریکٹلی شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو سب سے پہلی بات نقل کی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع کی, اور اس کے بعد جو سب سے پہلی بات نقل فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ من اراد علم الشافعی نہى الشافعی عن تقلیدہ و تقلید غیرہ. بالکل آپ صفحے پلٹائیں گے, مقدمہ ختم ہوگا, عربی نسخہ جو ہے جیسے ہی ناشر کا مقدمہ ختم ہوگا, امام مزنی کے شاگرد جنہوں نے ان سے وہ کتاب لکھی یعنی نسخہ لکھا وہ لکھتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا سب سے پہلی بات امام شافعی کے ڈائریکٹ شاگرد ہے, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ یا امام محمد رحمہ اللہ, ایسے ہی ان کے ڈائریکٹ شاگرد امام شافعی کا جو علم چاہتا ہے. من اراد علم الشافعی, امام شافعی بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے اصولی تھے رحمہ اللہ, ان کی کتابیں موجود ہیں. تو یہ فرماتے ہیں جو ان کا علم چاہتا ہے, کن کا علم؟ شافعی کا علم سیکھنا چاہتا ہے. شافعی کا شاگرد ہوں میں, جو چاہتا ہے مجھ سے سیکھے کہ امام شافعی کا علم کیا تھا, ان کا علم مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ جان لے اس بات کو. کیا بات ہے کہ نہى الشافعی عن تقلیدہ, امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی تقلید سے منع فرمایا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی تقلید سے منع فرمایا. عن تقلیدہ و تقلید غیرہ, اپنی تقلید سے بھی اور میری تقلید, اپنی تقلید سے بھی اور دوسروں کی تقلید سے بھی منع فرمایا. یہ حجت اللہ البالغہ میں امام شافعی نے نقل کیا. اور امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ, بہت بڑے محدث جن کی مسند احمد ہمارے سامنے موجود ہے عربی میں اور اردو میں, اس پر کئی تحقیقات ہو چکی ہیں, 50-52 جلدوں میں تحقیقات کے ساتھ شائع ہوئی, اردو میں بھی 10-12 جلدوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام, امام شافعی کا قول بھی پیش کر چکا آپ کے سامنے, امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کر چکا, امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام بھی نقل کر چکا. آخر میں امام احمد بن حنبل چوتھے امام, امام اہل السنہ کا لقب دیا جاتا ہے انہیں, اور سنت کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. ان کی سیرت کی طرف جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. عظیم محدث, عظیم فقی, امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقلدنی, میری تقلید نہ کرنا, ولا تقلدن مالکا, مالک کی بھی نہ کرنا, ولا الاوزاعیہ, اوزاعی کی بھی نہ کرنا, ولا النخعیہ, ابراہیم نخعی کی بھی نہ کرنا, ولا غیرہم, اور ان کے علاوہ, ولا غیرہم, اور ان کے علاوہ بھی کسی کی تقلید نہ کرنا. وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ, احکام وہیں سے لینا جہاں سے ان ائمہ نے لیا, وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے لینا. یہ ائمہ کا. اب امام نے منع فرمایا, صرف امام حنیفہ نے منع فرمایا تقلید سے؟ نہیں. صرف امام مالک نے؟ نہیں. صرف امام شافعی نے؟ نہیں. صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تقلید سے منع فرمایا؟ نہیں. امام علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول تمام کے تمام فقہاء نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع فرمایا. تو جو رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے, وہ کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر. رسول خود فرماتے تھے نا کہ میری اطاعت کرو, جنت چاہیے تو میری اطاعت کرو, جنت چاہیے تو میری پیروی کرو. خدا اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے کہ واتبعوہ لعلکم تہتدون, ان نبی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہم جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرتے ہیں. یہ جو اماموں کی تقلید کے دعوے دار ہیں یہ کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ بات پھر وہی ہے, پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جواب بھی دیا تھا مجھے, مقلدین کے کہنے پر, ائمہ کے کہنے پہ نہیں. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر نہیں کر رہے, یہ امام شافعی کے کہنے پر نہیں کر رہے, بلکہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
جب انہوں نے تقلید سے منع کیا صاف لفظوں میں کہ میری بھی نہ کرنا کسی اور کی بھی نہ کرنا، تو پھر آپ ہی مجھے بتائیے کہ یہ ائمہ کے فرما بردار ہوئے کہ نافرمان؟ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب پیروی کرنے والے اپنے پیروکاروں سے، یعنی جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی وہ بیزار ہو جائیں گے۔ تو یہ بری ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن مقلدین نے کیا کہا؟ کوئی معمولی آدمی کہہ دیتے، بندہ کہتا ہے یار اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، چھوڑ دو، کیا اس کی بات کو بیان کرنا۔ ارے بھائی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں 2 3 4 جگہ لکھتے ہیں، مقلد کے سامنے اگر کوئی حدیث آ جائے تب بھی وہ امام کا قول نہ چھوڑے۔ عجیب نافرمان لوگ ہیں۔ امام تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تقلید ہی نہ کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، چاروں امام یہی کہہ رہے ہیں، تمام امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہ کرنا، اور یہ تقلید کیے چلے جا رہے ہیں۔ ائمہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، وہ تو بیزار ہو جائیں گے، ان کا ان سے کوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بات پر تو حدیث کو بھی مت ماننا۔ ان کی بات پر حضرت نے بہت ساری مثالیں بھی دی، ان مثالوں کو بھی ساتھ میں ملا لیجئے۔ تقلید ہی کے موضوع پر، اتباع رسول ہی کے موضوع پر یہ اجتماع ہے، تو اس کو بھی ساتھ ملا لیجئے۔ اب بات کو سمجھیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو نہیں کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے یہی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا، اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی منحرف ہیں، انحراف کر رہے ہیں تقلید کی بات لا کر کے، اور پھر خود ائمہ کرام کے بھی فرما بردار ہیں، ہے نا؟ ہے، چلو شکر ہے کچھ تو جاگ رہے ہیں۔ نافرمان ہیں، فرما بردار نہیں ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ وہ سنا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، شاہ سے زیادہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہونا مراد ہے؟ نہیں، بلا وجہ کی چمچہ گیری ہے نا یہ تو۔ وہ جب منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری، بیٹھ جاؤ بیٹا ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بس 5 منٹ مجھے دو، میں پھر جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، سکون ہو، تھوڑا سا پتہ چلے کہ دینی پروگرام ہو رہا ہے، وہ دین سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میری یہ بات بری لگے تھوڑا اس کو کاٹ دینا، تو توجہ ہو، بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا پھر اس طرح۔ تو بات کو سمجھیں، ائمہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، بھائی وہ تو بیزار ہو جائیں گے۔ تو تقلید بہتر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ اب پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو ان سے کہتا ہوں 5ویں فقہ بنا لو، 5ویں فقہ بنا لو، بڑی کثرت سے تکرار سے بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ جو 4 صدی سے پہلے آپ مقلدین نے جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا تو کوئی ایک مدون فقہ تو باقاعدہ موجود نہیں تھی، اس کی پیروی تو نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت لوگ دین پر عمل کر رہے تھے آپ کے نزدیک یا بے دین تھے؟ نعوذ باللہ، دین پر عمل کر رہے تھے یا بے دین تھے؟ جب اس وقت صحابہ کرام کے دور میں یہ فقہیں تھیں، وہ کہیں گے بخاری تھی، الٹا سوال کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں باقاعدہ کہ میں تو کہتا ہوں الٹا سوال کرو، میں تو کہتا ہوں الٹا سوال کرو، کیونکہ سیدھا کا جواب نہیں آتا۔ جب جواب نہیں آتا تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ الٹا سوال، کہتے ہیں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ان سے الٹا سوال کرو، سیدھا جواب نہیں دیں گے، الٹے سوال کا پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ کہتے ہیں بخاری تھی، آپ کہیں گے کہ بھئی یہ فقہ نہیں تھی صحابہ کے دور میں، تو وہ پوچھتے ہیں بخاری تھی، کیا جواب ہے اس کا؟ ہمارے جب ہم اہل حدیث ہوئے تھے، مقلد تھے ہم بھی، مزاروں کی خاک چھاننے والے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ ہمارے تو اہل علم اس وقت تربیت کیا کرتے تھے، جلسوں میں نعرے وارے نہیں ہوتے تھے، تربیت ہوتی تھی، ذہن بناتے تھے۔ تو ایسے ہم لوگ سیکھے ہیں بھائی، تو سیکھیں آپ۔ سوال ہوگا نا آپ سے، آپ کہہ رہے ہو کہ فقہ حنفی نہیں تھی، فقہ مالکی نہیں تھی، صحابہ کے پاس فقہ شافعی نہیں تھی، فقہ احمد بن حنبل نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں بخاری تھی، کیا جواب ہے؟ ہم نے کب کہا ہے بخاری تھی؟ حدیث تھی یا نہیں یہ بتاؤ، حدیث تھی یا نہیں یہ بتاؤ۔ سوال یہ ہے ان کے پاس قرآن تھا یا نہیں، حدیث تھی یا نہیں، تیسری چیز کیا تھی تم دکھا دو۔ ہم پر سوال بندہ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحیح بخاری صحابہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن حدیث تھی۔ دیکھیے مسئلہ، کتنے مسائل ملیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب داری کی وراثت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے فرمایا میں نے تو قرآن میں اس کو نہیں پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مجھے علم حاصل نہیں ہوا، کسی کے پاس علم ہو تو بتاؤ۔ کیا پوچھا؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث بتائی گئی، اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، جب شام کی طرف جا رہے تھے تو وہاں سے خبر آئی کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، ٹھہر گئے، نہ واپس جا رہے ہیں نہ آگے جا رہے ہیں، کسی کے پاس حدیث ہے تو بتاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بتائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون جہاں ہو، طاعون کے علاقے والے وہاں سے بھاگیں نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اس علاقوں میں جائیں نہیں۔ حدیث پر فیصلہ کیا، حدیث تھی، قرآن تھا۔ تم یہ بول کر تو دکھاؤ کہ نہ قرآن تھی نہ حدیث تھا۔ میں بول رہا ہوں، اہل حدیث کا بچہ بول سکتا ہے کہ صحابہ کے پاس فقہ حنفی نہیں تھی، صحابہ کے پاس فقہ شافعی نہیں تھی، صحابہ کے پاس فقہ احمد بن حنبل نہیں تھی، صحابہ کے پاس فقہ مالکی نہیں تھی، لیکن تم بول کر دکھاؤ کہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا، ان کے پاس حدیث نہیں تھی، بول کر تو دکھاؤ۔ بول سکتے ہو؟
پھر ایمان باقی رہے گا؟ نہیں، ہمارے ایمان پہ فتویٰ لگاؤ، ہم کہہ رہے ہیں لگاؤ فتویٰ. کیا فتویٰ لگتا ہے؟ لگاؤ. ارے تم خود یہ کہتے ہو مذہبنا صواب ویحتمل الخطا، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے خطا کا احتمال ہے. ومذہب مخالفنا صواب، ہمارے مخالف کا مذہب صحیح ہے. ویحتمل الخطا، خطا ہے. ومذہب مخالفنا خطا، مخالف کا مذہب غلط ہے. ویحتمل الصواب، ہو سکتا ہے صحیح ہو. تو تم تو سوچتے ہو نا کہ ہو سکتا ہے ان کا مذہب صحیح ہو. ہم تو سوچتے ہیں کہ آپ کا یہ جو موقف ہے یہ صحیح ہے ہی نہیں. آپ خود اپنے موقف کے جس مذہب کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کی پیروی کی دعوت ہی کیوں دیتے ہو یار؟ فالٹڈ پیس مارکیٹ میں کوئی لائے، آپ خریدو گے؟ یہ میرا موبائل ہے، اگر صحیح نہ ہو، خراب ہو، آپ خریدو گے؟ اگر خریدو بھی تو کوڑیوں کے بھاؤ خریدو گے، ہے نا؟ اس کے لیے تن من دھن نچھاور کرو گے، مال نچھاور نہیں کرو گے. تن من دھن نچھاور کیا کرنا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جان دیوی اللہ کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو. جان نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اس میں ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہی ہوگی. جو لوگ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں، نہ ان کو اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کہا. اب آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ تقلید بہتر ہے یا اتباع. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. میری کوئی بات بری لگی تو معاف کر دیجیے گا، مزاج تھوڑا سا ایسا ہی ہے.